بسم الله الرحمن الرحيم. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم مولانا اطال مجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد آج 5ویں خلافت کا دور ہے جس میں سے جماعت احمدیہ گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تائید نصرت کے نظارے جو ہیں اس کو ہم روز بروز مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کہ خلافت خامسہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو غیر معمولی تائید و نصرت ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں. جزاک اللہ. جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا نظام قائم ہے، اور جب سے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، ہر خلیفہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تائید اور نصرت کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کا قافلہ جو ہے وہ آگے ترقیات کی طرف رواں دوا رہا ہے. ہر خلیفہ کے دور میں تاریخ گواہ ہے جماعت احمدیہ کی مخالفتوں کی. بڑی بڑی آندیاں اٹھیں، بڑے بڑے طوفان اٹھے، بڑے بڑے سیلاب آئے، لیکن سارے طوفان جو ہیں، سارے سیلاب جو ہیں وہ جھاگ کی مانند اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیے اور جماعت احمدیہ کو ترقیات کی راہوں پر گامزن فرمایا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، جن کا جو 2003 میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے، آپ اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر تائید و نصرت کا اور معیت کا وعدہ ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو الہام فرمایا کہ انی معک یا مسرور، اس الہام کی حقیقی تصویر اور حقیقی رنگ میں اس الہام کا پورا ہونا ہم حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس بابرکت دور خلافت خامسہ میں دیکھ رہے ہیں. ہم 15 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. 15 سال کے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں خلافت خامسہ کے. ان 15 سالوں میں ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ ہر آنے والے نئے سال میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے اس خلیفہ کی تائید اور نصرت فرماتے ہوئے جماعت احمدیہ کو ترقیات عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں مخالفتیں نہیں ہوئیں، مختلف طرح کی مخالفتیں ہوئیں، مختلف ممالک میں ہوئیں، اور جماعت احمدیہ کے افراد کو ہر لحاظ سے پریشان کیا گیا، تنگ کیا گیا، شہید کیا گیا. بلکہ ایک واقعہ تو لاہور میں ایسا ہوا کہ جس میں 80 سے زیادہ افراد جماعت کو شہید کیا گیا. تو اس قسم کے واقعات بھی ہوئے جس کے ذریعے سے دشمنان احمدیت یہ چاہتے تھے کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو خوف زدہ کیا جائے اور ان کو اپنے خلیفہ سے دور کیا جائے، اس جماعت سے دور کیا جائے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پہلے سے بڑھ کر خلافت احمدیہ کے ساتھ منسلک ہوتی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے خلافت کی برکات کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو عظیم الشان ترقیات عطا فرمائی. خلافت خامسہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس خلافت کے تعلق سے اپنے اس معرکۃ الآراء خطاب جو آپ نے خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر 27 مئی 2008 عیسوی کو فرمایا تھا، اس میں اپنے اس دور خلافت خامسہ کے تعلق سے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا تھا. مختصر سے ایک دو اقتباسات اس ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں، قدرت ثانیہ کا 5واں دور بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ایک نیا باب ہے. دشمن پر ایک تازیانہ ہے، دشمن کی خوشیوں کو خاک میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے. آج دشمن کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر حسد کی نظر سے جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ خود اس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت احمدیہ خلافت کے سایہ تلے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ دور جس میں خلافت خامسہ کے ساتھ خلافت کی نئی صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے. حضور نے فرمایا،
میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس دور کو اپنی بے انتہا تائید و نصرت سے نوازتا ہوا ترقی کی شاہراہوں پر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ یہ ترقی رکنے والی ہے۔ خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے گا۔ تو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جس تائید و نصرت کا اپنے اس خطاب میں ذکر فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا 15 سال کا عرصہ اس دور خلافت خامسہ کو ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کس قدر عظیم الشان فضائل برکات نازل ہو رہی ہیں اور جماعت احمدیہ کی ترقی ہو رہی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، تفاصیل بہت زیادہ ہیں، لیکن خلاصتاً میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر دوسرے روز جو خطاب فرماتے ہیں، اس میں سال بھر جو جماعت احمدیہ پر افضال و برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے یا ہوا ہوتا ہے، اس کا ایک مختصر خاکہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے اس خطاب میں بیان فرماتے ہیں۔ گزشتہ سال 2017 میں حضور انور نے جو خاکہ پیش کیا، اس میں سے چند ایک اعداد و شمار میں اس وقت پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 210 ممالک میں احمدیت کا نفوذ گزشتہ سال تک ہو گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال صرف ایک سال میں 6,09,000 سے زائد افراد نے بیعت کر کے جماعت احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ پھر 417 نئی مساجد اور 131 نئے مشن ہاؤسز جماعت احمدیہ کو عطا ہوئے۔ قرآن مجید کے 75 زبانوں میں تراجم مکمل ہو گئے۔ 59 زبانوں میں 70,32,119 کی تعداد میں 690 مختلف کتب اور پمفلٹس کی اشاعت ہوئی۔ اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لیفلیٹس کی اشاعت اور ان کی تقسیم، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا لاکھوں کی تعداد میں بیعتیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں جو خلافت خامسہ کے اس دور میں نازل ہو رہی ہیں۔ بیعتوں کے واقعات بے شمار، حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بے شمار واقعات میں سے چند ایک واقعات پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں صرف ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ گنی بساؤ کے ایک مبلغ نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں لکھا کہ ایک شخص تھے وہاں کے، جب ان کو جماعت کا علم ہوا تو انہوں نے مشن میں آنا جانا شروع کر دیا اور جماعت کی طرف مائل ہوئے، تو ان کے چچا نے اور گاؤں کے لوگوں نے ان کو بڑا ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تم کس جماعت کے چنگل میں پھنس گئے ہو، یہ تو کافر ہیں، یہ تو تمہیں دین سے دور کر دیں گے۔ کہتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نشان دکھا کہ یہ جماعت سچی ہے یا پھر مجھے اس جماعت سے دور کر۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو انہوں نے خواب دیکھی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک شخص جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے اور سورۃ الفتح کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے یقیناً تجھے بہت عظیم فتح عطا کی، اور اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے ہیں کیونکہ میں نے جماعت احمدیہ کو اختیار کیا، جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے جس نے یہ خواب دیکھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بڑی زور کی آواز سے کہنا بلند کیا، اور اتنی زور کی آواز ہے کہ ان کے گھر والے جب بیدار ہو گئے، ان کے رشتہ دار بیدار ہو گئے، اور انہوں نے ان کو جگایا اور کہا کہ آپ کیا نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ ساری خواب سنائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے، جماعت احمدیہ ہی سچی جماعت ہے، تو اس لیے میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں۔ تو بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد اور تائید ان اشخاص کے ذریعے ہوگی جن پر ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ اس الہام کو ہم اس خلافت خامسہ کے دور میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہر سال دیکھ رہے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو واقعات بیان کرتے ہیں، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار برکتیں اور رحمتیں اس دور میں بھی نازل ہو رہی ہیں۔